بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 9 کے مطالعہ قرآن کورس سے سورہ سواد پڑھیں گے۔ سورہ سواد کے سب سے پہلے تعارف کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا شان نزول بیان کریں گے۔ شان نزول کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات پہ جائیں گے۔ تو سورہ سواد کے تعارف میں سب سے پہلے ہم جو مکی اور مدنی کی بات کرتے ہیں تعارف میں، تو یہ سورہ سواد جو ہیں یہ مکی صورت ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بالکل شروع میں ایمان بالرسالت کا ذکر کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات تھے، کویسچنز تھے، ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ انبیاء کرام ہیں ان کو جھٹلانے والی اقوام جو قوم ہیں ان کے، اور انہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا تھا، تو ان کے عبرتناک انجام کا بھی تذکرہ کیا ہے اس صورت میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے معجزات اور ان کی دعائیں بھی ذکر کی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرما کر ان میں روح پونکنے اور آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ ہونے کی عظمت، یعنی مسجود ملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرف فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ آپ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کر لیں، تو یہ مسجود ملائکہ کی جو عظمت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ یہ تو مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آتے ہیں اس صورت کے شان نزول کی طرف۔ تو شان نزول کچھ اس طرح ہیں کہ جناب ابو طالب جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ جب ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے تو قریش مکہ کے بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ مشورہ یہ ہوا کہ ابو طالب بیمار ہیں، اگر وہ اس دنیا سے رخصت کر گئے اور اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نئے دین سے باز رکھنے کے لیے کچھ اقدام کریں گے تو عرب کے لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکیں، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف بنا لیا، یعنی ان کو نقصان پہنچانا چاہا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ابو طالب کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین کا معاملہ ہے اس کا تصفیہ کر لے، یعنی اس کا معاملہ ختم کر دے، تاکہ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ یہ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، آپ انصاف سے کام لیجئے اور ان سے کہیے کہ وہ جس خدا کی بھی عبادت کرنا چاہیں کرے، لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مجلس میں بلوایا اور آپ سے کہا کہ بھتیجے، یہ لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم ان کے معبودوں کی مذمت کرتے ہو، تم انہوں کو ان کے مذہب پر چھوڑ دو۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں ایک ایسی چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگو ہو جائیں گے اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اس پر ابو جہل نے کہا بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ تمہارے والد کی قسم ہم ایسا ایک کلمہ نہیں 10 کلمے پڑھنے کو تیار ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ یہ سن کر تمام لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو اختیار کر لے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس بات پر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل کیا جس میں یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس صورت کے مشقی سوالات کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس MCQs ہوتے ہیں۔ MCQs میں سب سے پہلے سورہ سواد کے پہلے رکوع میں قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تہمت لگائی گئی تھی،
تو وہ تہمت یہ تھی ان لوگوں کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے جادوگر ہیں۔ نمبر 2 اس میں ہے سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس نعمت سے محبت کرنے کا ذکر کیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ گھوڑوں سے محبت رکھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ تو اس نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے۔ تیسرا ہمارے پاس ہے کس نبی نے بیماری میں اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کے پاؤں مارنے سے ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ شفا جاری فرمایا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرمائی۔ تو ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بیماری لائی تھی، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو صحت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 4 ہیں سورہ سواد کے آخری رکوع کی روشنی میں جواب دیجئے کہ شیطان نے انسانوں سے متعلق اپنے کس عزم کا اظہار کیا ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ نمبر 5 ہے سورہ سواد کے آخری رکوع کی روشنی میں جواب دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظیم شان بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ یاد رکھے اس سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم شان بیان کی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلف کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب آتے ہیں سوال جواب پر۔ تو ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہیں سورہ سواد کے پہلے رکوع کی روشنی میں رسولوں کا انکار کر کے تباہ و برباد ہونے والی قوموں کی نشاندہی کرے، یعنی ان اقوام کے نام بیان کرے۔ تو اس کے لیے آپ آیت نمبر 12 اور 13 لکھ لیں۔ آیت نمبر 12 اور 13 پہ اب جاتے ہیں اور وہاں پر اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے سامنے آیت نمبر 12 اور 13، ترجمہ سن لے اور ساتھ میں اس سوال کا جواب بھی ہوتا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد۔ کذبت قبلہم جھٹلایا تھا ان سے پہلے، قوم نوح نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ تو نمبر 1 ہو گیا قوم نوح، وعاد اور قوم عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، ذو الاوتاد جو میخوں والا ہے، یہ فرعون کی ایک بری صفت ہے، وثمود اور قوم سمود نے، وقوم لوط اور قوم لوط علیہ السلام نے، واصحاب الایکتی اور ایکا والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے، اولئک الاحزاب یہی وہ لشکر تھے جو جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا تھا۔ تو ان اقوام کے نام اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیاتوں میں ذکر فرمائے۔ سوال نمبر 2 ہیں سورہ سواد کے دوسرے رکوع کی روشنی میں ذکر کیجئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے 2 جگڑنے والے کیا مقدمہ لے کر آئے تھے۔ تو اس کے لیے آپ آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک لکھ لیں۔ اب آتے ہیں 21 سے لے کر 24 تک آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ اس سوال کا جواب بھی بتاتے ہیں۔ یہ ہے میرے سامنے آیت نمبر 21۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ وَهَلْ أَتَاكَ اور کیا پہنچی ہیں تمہارے پاس، نبأ الخصم 2 جگڑنے والوں کی خبر۔ نبأ الخصم، خصم یہاں پر واحد ہیں تو جگڑنے والوں کی خبر، آپ کے پاس کیا پہنچی ہیں جگڑنے والوں کی خبر۔ اذ تصور المحراب، اذ جب، تصور المحراب جب وہ عبادت گاہ میں داخل ہو گئے، اذ دخلوا علی داود، اذ جب دخلوا وہ داخل ہو گئے، علی داود داود علیہ السلام پر، یعنی وہ داود علیہ السلام کے پاس آ گئی، ففزع منہم تو داود علیہ السلام ان سے گھبرا گئے، قالوا انہوں نے کہا لا تخف ڈرنا نہیں، خصمانی ہم 2 مقدمہ کے فریقین ہیں، 2 مقدمہ لڑنے والے فریقین ہیں، بغا بعضنا علی بعض ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہیں، فاحکم بیننا بالحق تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے، ولا تشتت اور ناانصافی نہ کیجیے، واہدنا الی سواء الصراط اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ اب یہاں سے وہ مقدمہ بیان کر رہے کہ کون سا مقدمہ یہ لوگ داؤد علیہ السلام کے پاس لائے تھے۔ ان ھذا اخی بے شک یہ جو میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ اس کے لیے 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ اور میرے پاس ایک دمبی ہے، فقالا تو یہ کہتا ہے اکفلنیہا یہ بھی میرے حوالے کر دو، وعزنی فی الخطاب اور یہ گفتگو میں بھی مجھ سے زیادہ سخت ہیں یعنی اچھا ہیں۔ قالا داؤد علیہ السلام نے فرمایا لقد ظلمک
بسؤال نعجتک الی نعاجہ، لقد ظلمک، یقیناً اس نے تو تم پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لقد ظلمک، یقیناً اس نے تم پر ظلم کیا ہے، بسؤالک نعجتک الی نعاجہ، تمہاری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک جو اکثر شریک ہوتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں، وقلیل ما ہم، اور ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، وظن داؤد، اور داؤد علیہ السلام کا خیال آیا، انما فتناہ، کہ بے شک ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، فاستغفر ربہ، تو اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی، وخر راکعا، اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے، واناب، اور اللہ کی طرف اس نے رجوع کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، سورہ صاد کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی روشنی میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دعائیں اور ان کے معجزات تحریر کریں۔ تو اس کے لیے آپ اپنے پاس لکھیں آیت نمبر 35، 36، 41 اور 42، 35، 36، 41 اور 42، یہ آیات اپنے پاس لکھ لیں۔ اب جاتے ہیں ان آیات پہ اور اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے سامنے آیت نمبر 35 اور 36۔ آیت نمبر 35 اور 36 میں سلیمان علیہ السلام کی دعا اور سلیمان علیہ السلام کے معجزات ذکر ہیں۔ قال، انہوں نے عرض کیا، سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، ربی، اے میرے رب، اغفر لی، مجھے بخش دے، وہب لی، اور مجھے عطا فرمائے، ملکن، ایسی بادشاہت، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ یہ دعا ہو گئی سلیمان علیہ السلام کی۔ اب آتے ہیں ان کے معجزات کی طرف۔ فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے ان کے لیے مسخر کیا، الریح، ہوا کو، ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر فرمایا، تجری بامرہ رخاء، جو ان کے حکم پر چلتی تھی، رخاء، نرمی کے ساتھ، حیث اصاب، جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا اور ان کے معجزات کے بارے میں ہیں، آگے بھی ہیں، تفصیل ہیں۔ اب جاتے ہیں آیت نمبر 41 اور 42 پہ، وہاں پر ایوب علیہ السلام کی دعا اور ان کے معجزات ذکر ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان، کہ بے شک شیطان نے پہنچائی ہے مجھے، بنصب و عذاب، اذیت اور تکلیف۔ ارکض برجلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو فرمایا کہ ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پر مارے، ھذا، یہ، مغتسل، نہانے کے لیے ہیں، باردن، ٹھنڈا ہے، و شراب، اور پینے کے لیے ہیں، یعنی یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہیں، سورہ صاد کے چوتھے رکوع کی روشنی میں جنت کی کوئی سی 5 نعمتوں اور جہنم کے کوئی سے 3 عذابوں کا ذکر کیجیے۔ تو اس کے لیے آپ آیت نمبر لکھیں 50 سے لے کر 52 تک، پھر لکھیں اپنے پاس 56 سے لے کر 58 تک۔ اب جاتے ہیں ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ اب یہ ہے میرے سامنے آیت نمبر 50۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ جنات عدن، نمبر 1، جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے۔ نمبر 2، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، یہ دوسری صفت ہو گئی۔ تیسری ہے متکئین فیہا، یہ لوگ وہاں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نمبر 4، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ و شراب، یدعون، وہ طلب کریں گے، فیہا، اس جنت میں، بفاکہۃ، پھل، کثیرۃ، زیادہ،
و شراب اور مشروب یعنی پینے کی چیزیں بھی طلب کریں گے. یہ 4 ہو گیا. نمبر 5 ہے وعندہم قاصرات الطرف، وعندہم اور ان کے پاس قاصرات الطرف نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی، اطراب ہم عمر. یہ جنت کی انعامات ہو گئے. اب جہنم کی جو صفات ہیں وہ یہاں پر آیت نمبر 56 اور 57 اور 58 میں ہے. جہنم یصلونہا، جہنم ہے یصلونہا جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، فبئس المہاد تو وہ بہت بری جگہ ہے. ھذا یہ فلیذوقوہ حمیم مزہ چکے اس کا، حمیم گرم پانی کا، وغساق اور پیپ وغیرہ کا، خون اور پیپ کے جو پانی ہوں گے وہ ان کے جہنم والوں کے مشروب وہ ہوگا. تو نمبر 1 صفت جہنم کی یہ ہے، یعنی عذاب کا تذکرہ یہ ہے کہ حمیم گرم پانی ہوگا ان کے لیے، وغساق اور جو خون اور پیپ ہیں وہ بھی ان کا خوراک ہوگا. نمبر 3 ہے وآخر من شکلہ ازواج، وآخر من شکلہ ازواج اور اسی شکل کے اور بھی طرح طرح کے عذاب ہوں گے. تو یہ جہنم کا تذکرہ ہو گیا اور اوپر آیات میں جنت کے انعامات بیان ہو گئے. سوال نمبر 5 ہے سورہ صاد کے آخری رکوع کی روشنی میں جواب دے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح ہوئی اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی کیا وجہ بیان کی. تو اس کے لیے آپ اپنے پاس لے کے آیت نمبر 71 سے لے کر 76 تک. اب جاتے ہیں آیت نمبر 71 سے 76 تک، ترجمہ پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا. یہ میرے سامنے ہے آیت نمبر 71. اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں اس سوال کا جواب بھی ہوتا ہے. اذ قال ربک للملائکتی، اذ قال یاد کیجئے جب کہا رب کا تمہارے رب نے، للملائکتی فرشتوں کو، یعنی فرشتوں کو تمہارے رب نے حکم کیا، انی خالق بشرم، انی خالق کہ بے شک میں پیدا کر رہا ہوں، پیدا فرما رہا ہوں، بشرن ایک انسان کو، ایک بشر کو، من طین مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کو پوری طرح بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین تو تم سب اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم اجمعین سب نے اکٹھے ہو کے، یعنی سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا. استکبرا اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. قال اللہ نے فرمایا یا ابلیسو اے ابلیس، ما منعک کس چیز نے تمہیں منع کیا، ان تسجدا کہ تم سجدہ کرتے، لما خلقت بیدیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. استکبرتا کیا تم نے تکبر کیا، ام کنت من العالین یا تم اونچے درجے والوں میں سے ہو. قال شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین اور اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو یہ وہی وجہ ہیں جو شیطان نے سجدہ نہ کرنے کے لیے یہ وجہ بیان کیا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اس وجہ سے میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا. امید ہے آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے سورہ صاد کے حوالے سے بہت کچھ معلومات حاصل ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.